السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ وبشر، اور آپ خوشخبری دے دیں، الذین، ان لوگوں کو، آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا، اور انہوں نے عمل کیے، الصالحات، نیک۔ آپ ان لوگوں کو خوشخبری دے دیجئے جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے۔ کس چیز کی خوشخبری؟ کہ ان بے شک لہم، ان کے لیے، جنات، جنتیں ہیں، ایسے باغات ہیں، تجری، چلتی ہیں، من تحتہا، جن باغات کے نیچے سے، الانہار، نہریں، کلما، جب بھی، رزقو، وہ دیے جائیں گے، منہا، ان باغات میں سے، من ثمرۃ، کوئی پھل، رزقاً، کھانے کے لیے، جب بھی انہیں ان باغات میں سے کھانے کے لیے کوئی پھل دیے جائیں گے، قالو، تو وہ کہیں گے، ھذا الذی، یہ تو وہی ہے، رزقنا، جو ہمیں دیا گیا، من قبل، اس سے پہلے، وَأُوتُوا، اور دیا جائے گا، بِہِ، متشابہا، ان کو اس کے ساتھ ملتا جلتا، وَلَہُمْ، اور ان کے لیے، فیہا، ان جنتوں میں، ازواج، بیویاں ہیں، مطہرۃ، نہایت پاک صاف، وَہُمْ، اور وہ، فیہا، ان جنتوں میں، خالدون، ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ جی، اس سے پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ کافروں کو آگ سے ڈرانے کا ذکر تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اعدت للکافرین، وہ جہنم جس کا ایندھن، وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں، اور وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یہ قرآن کا اسلوب ہے، یہ دونوں چیزیں قرآن میں ایک ساتھ چلتی ہیں۔ جہاں پہ جہنم کا تذکرہ ہوگا وہیں پہ جنت کا ہوگا، جہاں پہ مومنوں کا ذکر ہوگا ساتھ ہی کافروں کا ذکر ہوگا، ٹھیک ہے؟ یعنی مد مقابل چیز، مد مقابل بات کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ پیچھے ہم نے جہنم کا پڑھا تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جنت کا ذکر کر دیا ہے کہ جنت کی خوشخبری کس کو دینی ہے، اس کے لیے شرط کیا ہے؟ آمنو، وہ ایمان لائے۔ ایمان، یہ دل سے تصدیق، زبان سے اقرار اور اس کے مطابق عمل ہو، اسے ایمان کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کلمے کی دل سے تصدیق ہو، زبان سے اقرار ہو اور اس کے مطابق عمل بھی ہو، پھر وہ ایمان مکمل ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ فرمایا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وہ نیک عمل کرے۔ نیک عمل کی شرط یہ ہے کہ سب سے پہلے تو وہ خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، کوئی بھی عمل کرے اللہ تعالیٰ کی رضا شامل ہو، نیت یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، اس میں ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، کسی کو سنانے کے لیے نہیں، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں۔ پہلی شرط، ایسا عمل جو خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہو۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو، کیونکہ اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہ ہوئی تو وہ قابل قبول عمل نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس کسی نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہیں تو وہ عمل مردود ہے، وہ قابل قبول نہیں ہوتا۔ یعنی ایمان کے ساتھ ساتھ نیک عمل ہو، اور نیک عمل کی دو شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ کہ وہ خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، اس میں ریاکاری دکھاوا نہ ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو۔ تو جس طرح جنت اور جہنم کا ذکر ایک ساتھ ہے، کافر اور مومنوں کا ذکر ایک ساتھ ہے، اسی طرح قرآن میں جہاں پہ ایمان کا ذکر آئے گا ساتھ ہی نیک عمل کا ذکر آئے گا، کیونکہ یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ ہیں۔ اگر صرف ایمان ہوا، نیک عمل نہ ہوا تو صرف ایمان لانا ہی کافی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ ایمان کے ساتھ نیک عمل ہوں گے تو پھر ہی آخرت میں ہم کامیاب ہوں گے، اور اگر نیک عمل ہوئے ایمان نہ ہوا تو پھر نیک عمل کا کوئی فائدہ نہیں۔ جیسا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ کافر جو نیکیاں کرتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک دوسرے کو کھانا کھلاتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، ان کا اخلاق ہوتا ہے،
یہ ساری چیزیں ان کی نیکیاں ہیں، لیکن ان کے پاس ایمان نہیں ہے، جس کی وجہ سے ان کی نیکیوں کا بدلہ انہیں دنیا میں ہی دے دیا جائے گا، آخرت میں کوئی نیکی کا بدلہ نہیں ہوگا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ایمان کے ساتھ ساتھ عمل ضروری ہے، عمل کے ساتھ ایمان ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا فرمایا کہ ایسے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں چلتی ہیں، اور ان کو جب بھی رزق دیا جائے گا اس پھلوں میں سے تو وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہمیں پہلے دیا گیا۔ تو اس جملے کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ یعنی جو انہیں پھل دیے جائیں گے ان کی شکل دنیا کے پھلوں سے ملتی جلتی ہوگی یا نام ملتے جلتے ہوں گے۔ ذائقے میں تو نہیں کہہ سکتے، کیونکہ جنت کی نعمتوں کا مقابلہ دنیا کی نعمتیں نہیں کر سکتی، تو اس کے جملے کا یہی مطلب سمجھ آتا ہے۔ یہاں تو وہ شکل میں ملتے جلتے ہوں گے جیسے دنیا میں پھل ہیں، یا پھر نام سے ملتے جلتے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور فرمایا ان کے لیے ان جنتوں میں پاک صاف بیویاں ہیں، یعنی وہ جھوٹ سے پاک ہوں گی، حسد کینے سے پاک ہوں گی، اسی طرح پیشاب پخانہ تھوک ان چیزوں سے پاک صاف ہوں گی، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے صرف 2 چیزیں رکھی ہیں، ایمان اور عمل صالح۔ اس کے بدلے میں انسان کی لذت اور آسائش والی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کا ذکر کر دیا ہے، کیونکہ انسان ایک تو چاہتا ہے اس کی رہائش اچھی ہو، اس کا گھر اچھا ہو جس گھر میں سکون ہو، دوسرا وہ چاہتا ہے جب گھر اچھا ہے سکون والا ہے تو کھانا پینا اچھا ہو، تیسرا وہ پھر اس کے بعد کیا، نکاح۔ یہ 3 چیزیں انسان کی لذت والی ہیں، اچھا گھر، آرام والا گھر، اچھا کھانا پینا، تیسری چیز نکاح۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ لذت والی تینوں چیزیں ہی جنت کے میں ذکر کر دی کہ وہ جنت کیسی ہیں، وہ باغات کیسے ہیں، جس میں کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا، یعنی اس میں رہائش کے لیے کیا بتایا، جنات تجری من تحتها الانہار۔ کھانے پینے کے لیے کیا بتایا، کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل۔ اور نکاح کے لیے وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ۔ اچھا، جب انسان کے پاس یہ تینوں لذت اور آسائش والی چیزیں آ جاتی ہیں، پھر انسان یہ خواہش کرتا ہے کہ یہ کبھی ختم نہ ہو۔ جب کبھی دل میں خیال آ جائے نا کہ یہ نعمتیں ختم ہو جائیں گی، یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی، تو انسان کو مطلب جب ان کے زوال کا خوف ہوتا ہے تو وہ خوشی پوری نہیں رہتی، ٹھیک ہے، اسے ڈر اس کے دل میں آ جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ڈر بھی ختم کر دیا کہ تمہاری لذت اور آسائش والی جو چیزیں ہیں جو میں نے جنت میں تمہارے لیے رکھی ہیں، اس میں یہ خوف نہیں ہوگا کہ یہ ختم ہو جائیں گی، بلکہ کیا ہے، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہم اجعلنا منہم۔ آگے فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ لا یستحیی، نہیں شرماتا، کس بات سے، اس بات سے کہ این یضربا، یہ کہ وہ بیان کرے، مثلا مثال، ما بعوضۃ، مچھر کی ہو، فما فوقہا، یا اس سے اوپر کی، فاما الذین، پس رہے وہ لوگ، آمنو، جو ایمان لائے، فیعلمون، پس وہ جانتے ہیں کہ انہ الحق، بے شک وہ مثال حق ہے، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، وَأَمَّا الَّذِينَ، اور رہے وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، فَيَقُولُونَ، پس وہ کہتے ہیں، ماذا، کیا، اراد اللہ، اللہ نے ارادہ کیا، بِهَذَا، مثلا، اس مثال دینے کے ساتھ، یُضِلُّ، وہ گمراہ کرتا ہے، بِهِ، اس کے ساتھ، کثیراً، بہت سے لوگوں کو، وَيَهْدِي، اور وہ ہدایت دیتا ہے، بِهِ، اس کے ساتھ، کثیراً، بہت سے لوگوں کو، وَمَا يُضِلُّ، اور نہیں وہ گمراہ کرتا، بِهِ، اس کے ساتھ، مگر کن کو، الا الفاسقین، مگر فاسقوں کو، نافرمان لوگوں کو۔ اس سے پہلے ہم نے مثلہم کمثل الذی استوقد نارا او کصیب من السماء، یہ ہم نے منافقین کی 2 مثالیں پڑھی تھی، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ قرآن مجید میں سورۃ حج میں اللہ تعالیٰ نے مکھی کی مثال دی ہے، سورۃ عنکبوت میں مکڑی کی مثال دی ہے، سورۃ اعراف میں کتے کی مثال دی ہے، سورۃ جمعہ میں گدھے کی مثال دی ہے، اور ان مثال کو مطلب پیش کیا ہے کس وجہ سے، سمجھانے کے لیے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے جو مکھی کی مثال دی وہ ایسے دی ہے کہ یہ جو بڑے بڑے بادشاہ ہیں یہ غرور اور تکبر کرتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، یہ جو ان کے پیر فقیر ہیں یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک مکھی ایسی بنائی ہے نا، یہ چھوٹی سی مکھی ہے، لیکن اگر یہ ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے یہ اس سے واپس چھڑوا نہیں سکتے۔ اس طرح کی اللہ تعالیٰ نے مثالیں دی صرف سمجھانے کے لیے،
لیکن پیچھے اللہ تعالیٰ نے کافروں اور منافقوں کو قرآن کا چیلنج کیا تھا کہ اگر تم کہتے ہو یہ قرآن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود گڑھتے ہیں تو پھر اس جیسی کوئی صورت، کوئی قرآن، کوئی 10 صورتیں یا کوئی ایک آیت ہی بنا کر دکھاؤ۔ تو جب ان سے یہ نہ ہو سکا، اس چیلنج کا جواب نہ دے سکے، تو انہوں نے دوسرا اعتراض کیا کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کو ایسی مثالیں دینے کی کیا ضرورت ہے، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کو بطور مثال بیان کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی ہے کہ اس میں کوئی عیب نہیں، کسی کو سمجھانے کے لیے اگر چھوٹی سے چھوٹی مکھی کی یا مچھر کی بھی مثال دینی پڑ جائے، اس میں کوئی عیب نہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی بڑی سے بڑی مخلوق میں، اللہ تعالیٰ کی قدرت میں غیر اللہ کی بے بسی پر یہ دلالت کرتی ہے نا، جیسے آسمان ہے، زمین ہے، درخت ہیں، پہاڑ ہیں، یہ غیر اللہ کی بے بسی پر یہ چیزیں دلالت کرتی ہیں۔ تو اسی طرح چھوٹی سے چھوٹی چیز، حتیٰ کہ مچھر کا پر، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت پر دلالت کرتی ہیں کہ کوئی مچھر کا پر تک نہیں بنا سکتا، اگر مکھی کوئی چیز چھین کر لے جائے کوئی اس سے چھڑا نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے نہیں شرماتا کہ وہ سمجھانے کے لیے مچھر کی مثال بیان کرے، فما فوقہا، یا اس سے بڑھ کر، یعنی اس سے بڑھ کے بھی جو حقیر ہے، جیسے کہ مچھر کا پر ہو گیا، یا اس سے بڑھ کر مکھی وغیرہ، اس چیز کو اگر مثال کے طور پر بیان کیا جائے تو اس میں کوئی حیا والی بات نہیں ہے کہ جو وہ طنز کر رہے تھے، اعتراض کر رہے تھے۔ صرف ان کا کام یہی تھا کہ ایک سوال کیا، اگر جواب نہیں آیا دوسرا اعتراض کر دیا۔ پورا قرآن اسی چیز کا تذکرہ کرتا ہے، یعنی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے فضول بحث میں ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے، جو حق ہمارے سامنے آ گیا ہے اس کو مان لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سنا کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔